أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. صدق اللہ العظیم. سورہ النور کی پہلی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورہ النور جو ہے یہ 6 ہجری کے جو ہے بعد یا 6 ہجری میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ان میں زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں رہنمائی دی گئی. اس صورت کے اندر جو ہے اخلاقی اور معاشرتی ہدایات دی گئیں. معاشرتی برائیاں جو معاشرے میں پھیل جاتی ہیں ان کے بارے میں رہنمائی دی گئی ہے، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو بہتان لگایا گیا تھا، جن کا سرکردہ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے گناہی بیان فرمائی گئی. تو سورت کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے کہ سورۃ انزلناها وفرضناها. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناها اسے ہم نے فرض کیا ہے، وانزلنا فیہا آیات بینات اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم سبق لو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زانیہ عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اس جو ہے سزا دینے میں تمہارے دل کے اندر کوئی نرمی پیدا نہ ہو، کوئی ترس کھانے کا جذبہ پیدا نہ ہو اللہ کے دین کے معاملے میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ جو ہے وہ موجود رہے. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ. والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک. وحرم ذلك علی المؤمنین، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں. فاجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو. ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی جو ہے ہمیشہ کے لیے قبول نہ کرو. واولئک هم الفاسقون، یہ فاسق انسان. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں جو لوگ اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں، اپنی اصلاح کر لیں. فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے، بخشنے والا بڑا مہربان ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگائیں.
ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ نہ ہوں، تو فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے۔ اور بَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور 5ویں دفعہ یہ قسم کھائے کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، ان کان من الصادقین، اگر یہ الزام لگانے والا سچا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا، بڑا حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دے۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں ان سنہری ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زنا کاری سے، فحش گوئی سے اور دوسرے کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔